پروگرام بائبل مقدس کیا کہتی ہے کہ ساتھ طارق چودھری حاضر خدمت ہے اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پرخلوص سلام پیش کرتا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہمارے اس جدید اور سائنسی دور کے لاتعداد المیوں میں سے ایک بڑا اور جانا پہچانا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے مرد پائے جاتے ہیں جو اپنے مرد ہونے پر قطعی ناخوش ہیں، اور بعین اسی طرح بہت سی ایسی عورتیں پائی جاتی ہیں جو اپنے عورت ہونے پر قطعی غیر مطمئن ہیں۔ چنانچہ نتیجے کے طور پر ایسے مرد اپنے پہناوے کے ذریعے سے، اپنے رہن سہن کے ذریعے سے، یعنی اپنے ملبوسات کے ذریعے سے اور اپنی حرکات و سکنات کے ذریعے سے اس کوشش میں جٹے رہتے ہیں کہ وہ مرد سے کہیں زیادہ عورت دکھائی دیں، اور بالکل اسی طرح سے ایسی عورتیں بھی اپنے پہناوے کے ذریعے سے، اپنے رہن سہن کے ذریعے سے، یعنی اپنے ملبوسات کے ذریعے سے اور اپنی حرکات و سکنات کے ذریعے سے اس کاوش میں جٹی رہتی ہیں کہ وہ عورت سے زیادہ مرد دکھائی دیں۔ آپ نے یقیناً اپنے قرب و جوار میں دیکھا ہوگا کہ ایسے مرد جن کی مردانگی پر نسوانیت کا رنگ حد درجہ غالب آ چکا ہوتا ہے، وہ بیچارے عورتوں کی مانند کپڑے پہننے پر، عورتوں کی مانند اپنے کانوں میں بالیاں یا ٹاپس ڈالنے پر، عورتوں کی مانند اپنے بالوں میں ہیئر کیچ لگانے یا پھر عورتوں کی مانند پونڈی بنانے پر، حتیٰ کہ عورتوں کی مانند میک اپ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے دیکھنے سننے والوں کو ان کی مردانگی پر زیادہ سے زیادہ نسوانیت کا گمان گزرے۔ اور بالکل اسی طرح سے ایسی عورتیں جن کی نسوانیت کو مردانگی کی دیمک چاٹ چکی ہوتی ہے، مردوں جیسے کپڑے پہننے پر، مردوں جیسے بال بنوانے پر، مردوں جیسے جوتے پہننے پر، مردوں جیسی چال ڈھال اپنانے پر، حتیٰ کہ نسوانی شرم و حیا کو پسے پشت پھینک کر مردوں جیسا کھلا کھلا طرز بیان اور طرز تکلم اپنانے پر مجبور ہو جاتی ہیں، تاکہ ان کے دیکھنے سننے والوں کو ان کی نسوانیت پر زیادہ سے زیادہ مردانگی کا دھوکہ ہو۔ اور چونکہ ہماری آج کی دنیا گلوبل ولیج کا روپ اختیار کر چکی ہے،
چنانچہ مختلف تہذیبوں اور مختلف ثقافتوں کے آپس میں ملاپ کے سبب سے یہ رجحان دیکھا دیکھی روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور حد درجہ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ بہت سے مسیحی ایمان کے حامل مرد و زن بھی اس مرض لا دوا کا شکار ہو کر، اس مرض لا دوا کی لپیٹ میں آ کر، یعنی اس مرض لا دوا سے بری طرح سے متاثر ہو کر ہلاکت کے گڑھے کی طرف، تباہی کے گڑھے کی طرف، بربادی کے گڑھے کی طرف اور ڈسٹرکشن کے گڑھے کی طرف اندھا دھند بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اور بات صرف یہیں پر ہی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ایسے مرد و زن اپنے سیکس پر یعنی اپنی جنس پر غیر مطمئن ہونے کی خو پر غالب نہیں آ پاتے، اور یہ خو ان کو اس نہج پر لے پہنچتی ہے کہ وہ آج کی سائنسی ایجادات کا سہارا لے کر، آج کی سائنسی سہولیات کا سہارا لے کر، آج کی سائنسی مراعات کا سہارا لے کر، آج کی سائنسی ادویات کا سہارا لے کر، اور آج کے سائنسی اعلیٰ جات کا سہارا لے کر اپنی جنس تک کی تبدیلی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ بائبل مقدس کے عظیم و شان اور قدوس و برحق خدا کے بیٹے بیٹیاں ہونے کی حیثیت سے آئیے بائبل مقدس سے پوچھتے ہیں کہ بائبل مقدس اس سلسلے میں کیا کہتی ہے۔ کیا کسی مرد کو اپنی جنس سے غیر مطمئن ہو کر عورتوں کا سا پہناوا اختیار کرنے کی اجازت ہے؟ یا پھر کسی عورت کو اپنی جنس سے غیر مطمئن ہو کر مردوں جیسا پہناوا اختیار کرنے کی اجازت ہے؟ بائبل مقدس کہتی ہے عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے، کیونکہ جو ایسے کام کرتا ہے وہ خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ پھر سنیے، عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے، کیونکہ جو ایسے کام کرتا ہے وہ خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ استثناء کی کتاب کے 22ویں باب کی 5ویں آیت مقدس صفحہ نمبر 187 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ راست بازی کی راہ پر چلتے ہوئے، پاک بازی کی راہ پر چلتے ہوئے، کاملیت کی راہ پر چلتے ہوئے اور ابدیت کی راہ پر چلتے ہوئے نہ کوئی مرد ہے اور نہ کوئی عورت، کیونکہ ہمارے قدوس و برحق آسمانی باپ کے نزدیک نہ تو مرد غیر اہم ہے اور نہ عورت، بلکہ جو کوئی اس کے پاکیزہ بیٹے کی عظیم و شان قربانی کے باعث اس کے فرزندوں میں داخل اور شامل ہو کر کاملیت اور ابدیت کی راہوں پر، راست بازی اور پاک بازی کی راہوں پر
پر گامزن ہو جاتا ہے یا گامزن ہو جاتی ہے، اس کے لیے آسمانی باپ کی خوشنودی کا حصول ممکن ہو جاتا ہے۔ اور یوں بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آسمانی باپ کے نئے نظام کائنات میں، یعنی اس کے ابدی فردوس میں، ابدی بہشت میں، ابدی سورگ میں اور ابدی شہر نئے یروشلم میں نہ تو کوئی عورت ہوگی اور نہ کوئی مرد ہوگا، بلکہ سب کے سب فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ تاہم جب تک ہم زمینی زندگی کے ایام کا دورانیہ اس زمین پر گزار رہے ہیں تو ہم پر لازم آتا ہے کہ اگر اس نے ہمیں مرد کی حیثیت سے پیدا کیا ہے تو ہمیں مرد ہونے کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا ہے اور پھر اس کی خوشنودی کے حصول کی راہ پر گامزن رہنا ہے۔ اور اگر اس نے ہمیں عورت پیدا کیا ہے تو ہمیں عورت ہونے کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا ہے اور عورت ہونے کی حیثیت سے اس کی خوشنودی کے حصول کی راہ پر گامزن رہنا ہے۔ اور کسی بھی طور پر کسی ایماندار مرد کو زیب نہیں دیتا کہ وہ عورتوں جیسا پہناوا اختیار کرے، عورتوں جیسے ملبوسات اختیار کرے، عورتوں جیسی حرکات و سکنات اختیار کرے، عورتوں کی مانند لمبے لمبے بال رکھے، عورتوں کی مانند اپنے بالوں میں ہیئر کیچ لگائے، عورتوں کی مانند اپنے بالوں کی پونی بنائے اور عورتوں کی مانند میک اپ کرے، اور نہ ہی کسی طور پر کسی ایماندار خاتون کو زیب دیتا ہے کہ وہ مردوں جیسے ملبوسات اختیار کرے، مردوں جیسا پہناوا اختیار کرے، مردوں جیسی حرکات و سکنات اختیار کرے، مردوں جیسے جوتے پہنے، مردوں جیسی بولی بولے، مردوں جیسی اصطلاحات اور مرکبات استعمال کرے اور نسوانی شرم و حیا کو پسے پشت پھینک کر مردوں جیسا کھلا کھلا طرز بیان اور طرز تکلم اختیار کرے۔ کیا تم کو طبعی طور پر بھی معلوم نہیں کہ اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بے حرمتی ہے، اور اگر عورت کے لمبے بال ہوں تو اس کی زینت ہے، کیونکہ بال اسے پردہ کے لیے دیے گئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی حجتی نکلے تو یہ جان لے کہ نہ ہمارا ایسا دستور ہے نہ خداوند کی کلیسیاؤں کا۔ پھر سنیے، کیا تم کو طبعی طور پر بھی معلوم نہیں کہ اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بے حرمتی ہے، اور اگر عورت کے لمبے بال ہوں تو اس کی زینت ہے، کیونکہ بال اسے پردہ کے لیے دیے گئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی حجتی نکلے تو یہ جان لے کہ نہ ہمارا ایسا دستور ہے نہ خداوند کی کلیسیاؤں کا۔ کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام لکھے ہوئے پالوس رسول کے پاکیزہ خطوط میں سے پہلا خط یعنی پہلا کرنتھیوں، اس کا 11واں باب اور اس کی 14ویں تا 16ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 162 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی
سعادت پائی ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، بائبل مقدس بڑے شفاف انداز سے بتاتی ہے کہ اگر کوئی مرد عورت بننے کی خواہش اپنے سینے میں پالے تو قادر مطلق کی نگاہ میں وہ مرد مکروہ ہے، اور اگر کوئی عورت مرد بننے کی خواہش اپنے سینے میں پالے تو وہ بھی قادر مطلق کی نگاہ میں مکروہ ہے۔ اب وہ مکروہ مرد کو یا مکروہ خاتون کو اپنی بادشاہی میں داخل کرنے کو آمادہ اور تیار کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں، بلکہ ہر وہ مرد جو عورتوں جیسا پہناوا اختیار کرتا ہے اور ہر وہ عورت جو مردوں جیسا پہناوا اختیار کرتی ہے، قادر مطلق کی نگاہ میں مکروہ ہونے کے باعث اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق نہیں ہو سکتا، لائق نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ قادر مطلق کی یعنی اپنے تخلیق کار کی، اپنے صنعت کار کی، اپنے دستکار کی اور اپنے کاریگر کی توہین کرتا ہے، توہین کرتی ہے، تذلیل کرتا ہے، تذلیل کرتی ہے، تضحیق کرتا ہے، تضحیق کرتی ہے اور تحقیر کرتا ہے، اور تحقیر کرتی ہے۔ چنانچہ ایسے مرد و زن اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے نئے نظام کائنات میں یعنی نئے یروشلم میں داخل ہونے کے لائق قرار نہیں دیے جا سکتے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ عورت ہیں، عورت بن کر اس کی خوشنودی کے حصول کی کوشش اور کاوش میں جٹی رہو۔ اگر آپ مرد ہیں تو مرد بن کر اس کی خوشنودی کے حصول کی کوشش اور کاوش میں جٹے رہو، تاکہ آخر کار آپ فرشتوں جیسے بننے کا اعزاز اور استحقاق، شرف اور حق پانے تک پہنچ جاؤ، اور ابدی ہلاکت، ابدی تباہی، ابدی بربادی اور ابدی ڈسٹرکشن کے گڑھے سے بچ کر کاملیت اور ابدیت میں اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق اور اپنے حاکم کے ساتھ داخل ہونے کے لائق بن جاؤ۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔